بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ 18 مارچ 2022 سے ہماری آج کی محفل کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آج کا موضوع ہے روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بظاہر ایک بہت الجھا دینے والا موضوع سمجھا جاتا رہا ہے۔ بچپن سے ہی ہمیں یہ بتایا جاتا رہا ہے کہ روح کے بارے میں سوال کرنے کی اللہ نے پکی ممانعت کر دی ہے۔ میں یہاں قرآن پاک کے وہ الفاظ دہراتا ہوں جو اس حوالے میں بتائے جاتے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ یہ لوگ جو تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں انہیں کہہ دیجئے روح امر ربی ہے اور تمہیں اس کا بہت کم علم دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 85۔ لیکن اگر آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو یہاں پہ یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں تمہاری کتابوں میں اور موجودہ علم میں اس کا بہت کم علم ہے۔ آج تک تمہیں اس کا بہت کم علم ہے، نہ کہ انسانیت کو اس کا ہمیشہ بہت کم علم رہے گا۔ انسانیت نے ہر چیز سمجھنی ہے۔ اللہ نے اپنے راز انسان پر کھولنے ہیں تمام کے تمام۔ اب ہم قرآن پاک کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہاں روح کے بارے میں کیا کیا چیزیں اور اس کی کتنی قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ مختصراً بات ہوگی اس پہ۔ قرآن پاک میں روح کی 5 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 روح نفخی۔ ہم نے آدم میں نفخ روح کر دی، یہ ہے الحجر 29۔ نمبر 2 ہے روح مددی۔ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان ثبت کر دیا اور اس میں روح داخل کر کے مدد دی ہے، یہ المجادلہ 32۔ نمبر 3 روح امری۔ یہ جو کام کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے دنیا میں۔ نمبر 4 روح قدسی۔ یہ حضرت عیسیٰ والی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے۔ ہم نے اسے روح اقدس سے مدد کی جس سے وہ مردوں کو زندہ، اندھوں، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے۔ البقرہ میں ہے یہ۔ آگے روح الامین، یہ حضرت جبرائیل کو کہتے ہیں۔ ہمیں جو پیغام ملتے ہیں اس کے مطابق یہ امانتوں کا بوجھ اٹھانے والی روح ہے۔ اللہ اس کا ہاتھ، زبان اور ارادہ ہوتا ہے۔ یہ ہم نے مختصراً جو قرآن پاک میں روحوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ کی ہیں۔ قرآن میں جو انسانی روح ہے اس کے بارے میں اور چند ایک اشارات ہوئے، لیکن اہم یہی ہیں۔ بہرحال دوسرے مذہب میں اگر ہنود کی عقیدے کو آپ دیکھتے ہیں تو ان کے مطابق روح خدا سے جدا کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، لیکن میں یہاں اپنی تحقیق بیان کروں گا۔ آج کل کے جدید علوم اور میرے اپنے کچھ 40 سالہ تجربات و مشاہدات سے میں جہاں تک پہنچا ہوں، میرا علم ناقص ہے۔ اس کے مطابق روح بنیادی طور پر 3 اہم ترین اجزاء پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 یہ جین، سیل یا روح حیوانی ہے، یعنی یہ مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، جیسے جانور یا پودے، ان کے جب سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو یہ مر جاتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک چیز میں پائی جاتی زندہ چیز ہے اس میں۔ اب ہمارا دوسرا حصہ ہے جسے وجود مثالی کہتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے یہ دوسرا حصہ ہے جو انسان سے دور موجود ہوتا ہے اور انسان کو ایسی چیزیں کرتا ہے، مثلا بندہ حج کر رہا ہوتا ہے، وہ انسان سے دور ہوتا ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں، اسے بات چیت کرتے ہیں۔ مجھے بھی 30-35 ایسے واقعات کے سننے کا اتفاق ہوا اور کافی لوگ ایسے تھے، اگر کسی کو کوئی شک ہو تو میں ان بندوں کو ملوا سکتا ہوں۔ تو یہ انسانی کا جو وجود مثالی ہے یہ 2 نہیں، یہ زیادہ تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ 10 12 20 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرا حصہ ہے۔
تیسرا حصہ جو ہے، اچھا یہ جو دوسرا حصہ ہے، یہی دست غیب آپ کو صبح ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ رات کے وقت آپ کے کمرے میں موجود نہیں تھی. آپ کی جیب میں پیسے بھی آ سکتے ہیں. اسی سے جو روحانیت میں دست غیب کہتے ہیں وہ اسی وجود مثالی کا کام ہوتا ہے. اب تیسرا ہے یہ جو ہماری روح مشتمل ہے، یہ شعور، لاشعور، اجتماعی لاشعور اور کائناتی لاشعور. اب اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ شعور کی مدد سے ہم عام دنیاوی کام کاج کرتے ہیں. اب میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ شعور کی مدد سے ہو رہا ہے. اور اپنی زندگی میں جو چیلنجز آتے ہیں، پیسہ کمانا، مختلف چیزیں کرنی، گاڑی چلانا، یہ سب شعور کا کام ہے. لاشعور اس کا اسٹور روم ہے. میں پیچھے اس کی کافی بات کر چکا ہوں. اجتماعی لاشعور ہمارے گروپ کا لاشعور ہے، یہ بھی کولیکٹیو انکانشیس کا حصہ ہے. اور کائناتی لاشعور تمام 7-8 ارب بندوں کا لاشعور ہے، جس میں ان سب کا آپس میں ملا ذہن یا لاشعور موجود ہے. بلکہ آج تک جو بات بھی سوچی گئی، جو بھی تجربہ یا ریسرچ کی گئی، وہ سب اس میں موجود ہے. صرف انسان اپنی روحانی ترقی کے حساب سے اس میں سے معلومات لے سکتا ہے. صوفیاء نے اسے عالم مثال کہا ہے. عالم مثال کی سب سے پہلے افلاطون نے کی تھی. اس نے یہ کہا تھا کہ جیسی یہ دنیا ہے ایسی ایک اور سوچوں کی دنیا موجود ہے. ہر ایک چیز پہلے اس دنیا میں آتی ہے، اس کے بعد اس دنیا میں تشکیل پاتی ہے. پھر اس میں حضرت ابن عربی نے بات کی اور بہت سے صوفیوں نے، جیسے شاہ عبد الرحیم دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ گوادر، انہوں نے بھی اسے مانا. اور بے شمار اور صوفی جو عالم مثال میں جا کر واقعات دیکھا کرتے تھے. وہ واقعات چند دن کے بعد رونما ہوتے تھے. پھر انگریزوں میں سیگمنٹ فرائڈ کا شاگرد کارل یونگ، اس نے اجتماعی لاشعور کی بات کی. تو اس کے بعد ایڈلر نے بھی اس پر بات کی. تو ایک اور نفسیات دان تھا ڈیوڈ بینم، اس نے کہا کہ ہر فیملی کا ایک ہلکا اثر ہوتا ہے. اس نے اس کے تجربات کیے اور ثبوت دیا. بہرحال 1980 کی دہائی میں بندروں کے ایک تجربے سے جب ایک بندر نے دھو کے کھانی چیزیں شروع کی تو وہ سارے بندروں میں پھیل گیا. میں اپنے مختلف لیکچرز میں اس کی تفصیل دے چکا ہوں، یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے یہاں. بہرحال انسان ایسی چیز ہے کہ اس کی صلاحیتیں لامحدود ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق انسان میں 10 قسم کی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں اور ہائی لیول کی 3 صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. جبکہ میرے تجربات و مشاہدات میں انسان جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اس میں سینکڑوں قسم کی صلاحیتیں سوئی ہوئی ہیں، جس کے اوپر آپ جس بھی صلاحیت پر آپ کانفیڈنس بٹھا لیتے ہیں وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ورد وظائف نوافل سے یہ صلاحیتیں پاورفل ہو کر اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں، جاگنی شروع ہو جاتی ہیں. انہیں ورد وظائف اور کنسنٹریشن، میڈیٹیشن سے جگایا اور استعمال کیا جا سکتا ہے. بہرحال انسان کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ مادہ جس سے بگ بینگ ہوا، وہ مادہ بھی انسان میں شامل ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے لاشعور میں ہر سیکنڈ کے اندر تقریباً 2 ملین انفارمیشنز آتی ہیں، جس میں سے لاشعور اس کو سکین کر کے صرف 40 کو ہم تک بھیجتا ہے. پھر ہمارے جو 100 ارب نیوران ہیں، ان میں سے اگر آپ 10واں حصہ بھی میموری پر مشتمل نیوران کا لیں، اس کی ایگزیکٹ تعداد ابھی تک ان کو نہیں معلوم ہوئی ہے، تو ایک نیوران کی جو کیپیسٹی ہے وہ 30 کروڑ معلومات کو سٹور کرنے کی ہے. سیٹ جو معلومات کا سیٹ ہوتا ہے. تو اب ہم ساری زندگی اس 30 کروڑ کو استعمال نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی یادداشت کا 10 اربواں حصہ استعمال کر رہے ہیں. پھر انہوں نے بہت سی باتیں کی کہ آپ
45 PhD کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ 45 PhD نہیں، آپ کو 4500 PhDs کر سکتے ہیں اگر اتنے علوم موجود ہوں دنیا میں. تو تاریخ میں حضرت امام شافعی سمیت کئی لوگوں نے حیرت انگیز حد تک زبردست یادداشت کا مظاہرہ کیا. دراصل انسان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے مرنے کا بندوبست اس کے اندر ہی رکھ کر اسے پیدا کیا ہے. اس نے اسے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ تلاش بنایا ہے. اسے ہر چیلنج اور ہر بیماری کا علاج رکھ کر پیدا کیا ہے، اور انسان کو قرآن پاک کی صورت میں اس کی مینول بک بھی دی ہے. صرف ہم نے یعنی انسانیت نے محنت کر کے اس مقام تک پہنچنا ہے. تو یہ وہ مختصر ترین تعارف تھا جو میں آپ کو یہاں دینا چاہتا تھا. اس کے بعد سوال جواب کی نشست شروع ہونا چاہتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. سر صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ عام تصور پایا جاتا ہے، روحانی سلسلے کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روح جسم سے باہر نکلتی ہے رات کو جب آپ سوتے ہیں، جب بھی آپ سو جاتے ہیں، جی اور وہ پوری دنیا میں گھومتے ہوئے معلومات اکٹھی کرتی ہے، اور آپ کے جاگنے سے کچھ دیر پہلے وہ آپ کے جسم کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ بات کس حد تک درست ہے، اور اگر ہے تو اگر غلط ہے تو کتنی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ لاشعور دنیا کی ہر چیز جان سکتا ہے اور یہ جانتا ہے. رات کو جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا شعور سو جاتا ہے، تو لاشعور اٹیچ ہو جاتا ہے کائناتی لاشعور سے. بلکہ اس میں کچھ دیر ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے جو موت سے متشابہ ہے. جب یہ کائناتی لاشعور سے اٹیچ ہوتا ہے تو یہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. جو اس کا سب سے ضروری کام ہے وہ ہماری جسمانی حفاظت اور ہماری زندگی کو آسان بنانا، یعنی ہماری مدد ہے. تو اس سلسلے میں یہ پوری دنیا میں جہاں سے اسے معلومات چاہیے ہو یہ لے کے آتا ہے، اور آپ کو وہ مدد دیتا رہتا ہے. آپ کو ہر خطرے کا بتاتا ہے، ہر آنے والی چیز کے احوال بتاتا ہے، اور یہ عجیب و غریب چیزیں کرتا ہے. میرے آس پاس کافی لوگ ہیں جن کو ہر قدم پہ یہ رہنمائی کرتا ہے. کم از کم 90-95% ہونے والی چیزیں بتا دیتا ہے، لیکن اس میں روح جسم سے نہیں نکلتی. یہ ایک تصور ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ اس کو نہیں سمجھتے تھے. انہوں نے اپنی زبان میں دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی لفظوں میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کو آپ لفظوں سے نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح پرانی ٹرمنالوجی میں بہت سی چیزیں آئی ہیں، آج ہم انہیں کھول رہے ہیں اور ان کی تشریح کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ محترم صوفی صاحب. ایک بہت ہی بنیادی سی بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، میرے جیسے جو ادنا سے طالب علم ان کے لیے، کہ کیا جو روح ہے وہ ازل سے ہے اور وہ ابد تک رہے گی، یا انسان کی جو جسمانی وجود ہے اس کا تو بہت زیادہ دورانیہ نہیں ہوتا. تو روح کی عمر جو ہے وہ کتنی ہے، کب سے کب تک ہے؟ دیکھیں، روح کے بارے میں اگر ہم کہیں کہ روح کب سے ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک میں یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بنی آدم کی پشتوں سے نکالا اور تم سے وعدہ لیا، الست بربکم. اس میں یہ بتایا گیا اور ہم نے کہا قالوا بلا، یعنی سوال ہوا کیا میں تمہارا رب ہوں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری روح اس وقت بنی جب یہ سوال کیا گیا، لیکن ہم اس کا وقت اگر غور کریں تو ہمیں اس کا کوئی صحیح وقت سمجھ نہیں آتا. نہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم 5 بلین سال پہلے بھی بنے تھے تو ہمارے لیے اہم تو یہ ہے کہ ہم اس سے کر کیا سکتے ہیں. علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے. انہوں نے کہا خرد مندوں سے کیوں پوچھوں میری ابتدا کیا ہے، میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کی صلاحیتیں کیا ہیں. ہم اس کا ایگزیکٹ وقت نہیں اندازہ کر سکتے ہیں. دراصل میں جو مجھے سمجھ آتا ہے جب انسان کو شعور دیا گیا، اب یہ قرآن پاک
اس کی نفی نہیں کرتا ہے جو ارتقاء کا تھیوری دی گئی ہے، کیونکہ انسان ایک سیل سے ہی شروع ہوا اور اس حالت میں یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا جو موجودہ حالت ہے. تو انسان، قرآن نے کہا انسان پہ ایک حالت ایسی گزری ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. تو یہ اس کی نفی نہیں کرتا ہے. یہ اسی طرح چلتے چلتے آگے سیل والے چیزیں ڈیوائیڈ ہوئی، ایک ہی سیل سے یہ چیزیں نکلی تھی، لیکن قسمیں ان کی تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں تھوڑے ٹائم کے بعد. تو یہ بڑے عرصے سے ہے اور یہ فوت ہونے کے بعد برزخ میں چلی جاتی ہے. برزخ کے 3 درجے قرآن پاک نے بتا دیے. قیامت کے دن یہ دوبارہ زندہ ہو کر، ہم جسمانی طور پر زندہ ہو کر پھر جنت میں یا دوزخ میں جائیں گے. جی اچھا، ایک تو میرا پرسنل سوال ہے، اور ایک یہاں پہ میاں آصف صاحب ہمارے پاس ساتھ یہ سوال کر رہے ہیں کہ روح اور وجودی مثالی میں کیا فرق ہے. اور میرا جو ذاتی سوال ہے کہ جو کائناتی شعور یا یونیورسل مائنڈ کی جو بات ہم کرتے ہیں، جی، تو کائناتی شعور اور اس کو ذرا تھوڑا سا کھول کے وضاحت سے بیان کر دیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ کیسے موجود ہے، اور شرعی طور پہ اس تصور کی جو ہے وہ کیا ریئلٹی کیا ہے. دیکھیں اس کا کہیں بھی نہیں روکا گیا اس چیز کو، اور کہیں بھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں. ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شعور، لاشعور اور کائناتی لاشعور، اس پہ میں نے کافی تفصیل سے ایک پروگرام کر چکا ہوں 2 ہفتے پہلے، جہاں آپ بھی یہاں موجود تھے. جس نے وہ دیکھنا ہے وہ دیکھ لے، اس میں پوری وضاحت موجود ہے. یہ کائناتی لاشعور کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے سب کے لاشعور آپس میں اٹیچ ہیں، یہ معلومات لیتے رہتے ہیں. سچے خواب وہاں سے ہی آتے ہیں. وہ سچے خواب کیسے ہوتے ہیں کہ مثلا آپ ایک کمپنی میں کام کر رہے ہیں، تو اس کے باس نے ڈیسائیڈ کر لیا اس کمپنی کو بند کر دیں گے، اور لاس پہ جا رہی ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے، لیکن آپ کا ذہن اس سے مل جاتا ہے، آپ کو خبر آ جاتی ہے کہ آپ کا کام بند ہو گیا، ختم ہو گیا. تو یہ ہم آپس میں کنیکٹڈ ہیں، وہاں سے انفارمیشن آیا کرتی ہے. اور اس کی بڑی دلچسپ مثالیں ایک اور کئی اور سوال چھوٹے موٹے ہیں، اور ہم اٹیچ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اس کی بہت سے لوگ مختلف طریقے سے معلومات لے لیتے ہیں. ایک حاضری کے ذریعے حضرات کا علم ہے، وہ چور کا بتاتے ہیں. 25% کیسز میں وہ بالکل ٹھیک بتا لیتے ہیں. چور کا نام، اس کا گھر، چوری کے سامان کہاں رکھا ہوا. تو لاشعور آپس میں اٹیچ ہیں، اسی وجہ سے وہ چیزیں بتا سکتے ہیں. یہاں پہ چکوال میں کئی لوگ موجود ہیں، یعنی اگر 4 کے پاس جائیں ایک ٹھیک بتا دیتے ہیں. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں آپ کو مثالیں مل جائیں گی. جی محترم، مجھے اس میں ایک سوال رہ گیا، جی، روح اور وجودی مثالی کا یہ میاں آصف صاحب کے ریکویسٹ. جی دیکھیے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، شاید انہوں نے لیٹ دیکھا ہے کہ روح 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک سیل ہے یا روح حیوانی ہے، ایک وجود مثالی ہے، اور ایک آپ کا جسے آپ کہتے ہیں شعور، لاشعور اور کائناتی لاشعور ہے. یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، جن میں سے ایک وجود مثالی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ دور ہوتا ہے اور اس میں 20-25 کم از کم 20-25 بندوں کو برابر طاقت موجود ہوتی ہے، جو ہمیں اپنے تجربات میں پتہ چلا، بلکہ اس میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن 20-25 تک لوگوں نے پروف کیا ہے کہ یہ موجود ہے، وہ ایسے کام کر لیتے ہیں. تو مختصراً یہ ہے. جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ جی روح کی اقسام، تو کیا اس میں کوئی ایسی ہے جو ڈومینیٹ کرتی ہے یا ساری برابر ہے. دوسرا مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ وہ جو دینی کانسیپٹ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام روحوں سے پوچھا، کوئی سوال کیا، تو اس کی ذرا پلیز ایکسپلینیشن. دیکھیں یہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے ان روحوں سے پوچھا، بنی آدم کی پشتوں سے تمہیں نکالا اور روحوں کو پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. تو وہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری روح کے اوپر توحید پرستی موجود ہے. ہمیں پتہ ہے اندر سے کہ خدا موجود ہے. یہ جو دیر یہ جو سیکولر دیر یہ نہیں ہوتے، لیکن دیریوں کی ایک فارم ہے ہمارے ملک میں. وہ کہتے ہیں دین ٹھیک ہے، نہیں بھی ٹھیک ہے، دونوں چیزیں. لیکن یہ لوگ جو اپنا ڈھول مارتے رہتے ہیں، ان کی اپنی اس بارے میں رائے ہیں، اور وہ سخت کنفیوز ہیں. تو اللہ نے روحوں کو پیدا کیا، روحوں کو پوچھنے کے بعد، اس کا مطلب پیدائش سے پہلے ہمارا اللہ سے رابطہ رہا.
ہم نے غالباً خود پوچھا کہ ہم یہاں آنا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد ہم آئے ہیں۔ جی درویش صاحب کا سوال تھا، اب فاروق شاہ صاحب۔ جی میرے ذہن میں ایک یہ تصور ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ درست نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہو، کہ کبھی ماضی میں ایسا تھا کہ جب انسان جو ہے وہ اس کے دنیاوی مطلب چیزوں سے پاک اور فطرت کے قریب تھا، اور اس میں گناہوں اور ترقی کا جوش جذبہ اور ایک دوڑ یہ نہیں تھی، تو کیا اس ٹائم ہماری روح جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اللہ کے قریب تھی یا ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھی؟ اور کیا موجودہ جو مادی ترقی ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنی کائناتی لاشعور سے یا اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمارا رابطہ جو ہے وہ کم سے کم ہوتا گیا؟ دیکھیں 300 سال پہلے اصل میں سائنس کے دور کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے انسان فطرت کے قریب تھا۔ فطرت کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کی کچھ حصے بہتر کام کرتی تھی۔ 300 سال سے جب یہ سائنسی دور شروع ہوا تو اس سائنسی دور میں سائنس نے کہا آپ صرف جسم ہو، آپ کوئی روح نہیں ہے، آپ کا کوئی اور نہیں، آپ مر جائیں گے تو کہانی ختم ہو گئی، جیسے جانور مر جاتے ہیں۔ تو لوگوں نے یہ ماننا شروع کر دیا اور انہوں نے مذہبوں پر جگہ جگہ پر اٹیک کیے، کیونکہ ان کا جو مذہب ان کو ملا تھا کرسچینٹی، یہ وہ نہیں تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے۔ اور میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اس پہ کافی بات کر چکا ہوں۔ وہ مذہب ان کا جتنا احسان کرتا رہا اس بنیاد پر انہوں نے اپنے نتیجے نکالے چلتے گئے، لیکن جتنے بھی ان کے فلاسفر تھے مجھے افسوس ہے کہ وہ بہت شارٹ سائٹڈ تھے، ایک ہی چیز پکڑ کر بیٹھے رہے، نہ زندگی کو کامیت کے ساتھ دیکھ سکے اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ تو انہوں نے ہمیں بھی خراب کر دیا، یعنی ہم نے سچے خوابوں تک کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مجھے آتے ہیں، آپ کو آتے ہیں، ہمارے کتنے دوستوں کو آتے ہیں، سمی کو آتے ہیں، اور بھی بے شمار دوست ہیں جن کو آتے ہیں، اور انہیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں، استخارے کی مدد سے آپ اس کی مدد لے سکتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ہمیں کنفیوز کیا۔ وہی بات ہے جو رسل نے کہی کہ انسان بے علم پیدا ہوتا ہے، جاہل نہیں، لیکن تعلیم اسے جاہل بنا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا راستہ ایسے روک رہی ہے کہ اس کی تمام حصوں کو ڈیڈ کر رہی ہے، اور انسان کی رہی سے انرجی کو ان فضول چیزوں کو سیکھنے میں لگا دیتی ہے جس کا ہمارے زندگی میں کامیابی سے بہت کم واسطہ ہے۔ یہ صرف ایک مشین کا پرزہ بنانے کے لیے، چاہے ویسٹ ہو چاہے ہمارے ملک ہوں، یہ تعلیم دی جاتی ہے جو زیادہ تر سوری ٹو سے جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہر ایک نے اپنی جھوٹ تاریخ لکھی، تو یہ ہماری تعلیم ہی یہ کام کر رہی ہے، اور ویسٹ میں بھی فلاسفی اور مذہب کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کافی چیزیں گڑبڑ ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ لوگ روحانیت کی طرف اوپن ہو رہے ہیں۔ نہیں، کیا کبھی ایسا ٹائم انسان پہ تھا آج سے 5000 سال پہلے، 4000 سال پہلے یا 10,000 سال پہلے، تو وہ ذہنی طور پہ آپ اس میں زیادہ کنیکٹڈ تھا اور کائناتی شعور سے زیادہ کنیکٹڈ؟ دیکھیں ابھی تک اس کی مثال موجود ہے، جو آسٹریلیا کے ایبوریجنیز ہیں، جی جی جی، یہ کیا کرتے ہیں، یہ جنگلوں میں رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایک گروپ ہیڈ ہوتا ہے، اسے سچے خواب آیا کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی خوراک ہے سانڈے، گو، ایسی چیزیں ہیں۔ تو خواب دیکھتا ہے کہ فلاں ایریا میں سانڈا موجود ہے، فلاں ایریا میں ہماری خوراک موجود ہے۔ تو ان کو چونکہ ایریا کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں پہاڑی کے پاس، یہ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ تو یعنی وہ خوابوں پر اتنا انحصار کرتے ہیں کہ ان کی خوراک اور ان کو ہمیشہ مل جاتی ہے۔ ان کے اوپر کئی لوگ گئے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی اور بڑی دلچسپ ہیں۔ وہ شام کو اس کے ساتھ پاس بیٹھ جاتے تھے، آگ کے پاس، اور وہ کچھ پڑھتے رہتے تھے۔ تو سیلف ایپناٹزم آپ سمجھ لیں، یا ان میں حاضری شروع ہو جاتی تھی۔ اچھا، انہوں نے بھی کچھ دلچسپ باتیں کہی۔ انہوں نے کہا کانگرو اور یہ سارے جانور انسان انہی سے نکلا ہے، یعنی وہ کرتے یعنی وہ اپنی عقل جتنی بھی تھی وہ سب لڑاتے رہے تھے کہ انسان ایک سیل سے چلتا آیا۔ تو یہ انسان کو دراصل میں امامت اللہ کا جو خلیفۃ الراشد ہے، وہ بوجھ اس وقت اس کو اٹھانا پڑا، اس نے خود قبول کیا جب یہ سٹیج پہ آ گیا تھا کہ اس بوجھ کو اٹھا سکتا، جب اس نے شعور کی گرفت کو توڑنا شروع کیا۔ جانور جو ہیں وہ اپنے جبلت کے غلام ہیں، انسان نے جبلت کو توڑا، جبلت کے اگینسٹ کام شروع کیا۔
تو یہ شاہ جی یہ بہت سے مثالیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان میں موجود ہیں. اور کیا یہ بات بھی درست ہے کہ آج کی جو مادی ترقی ہے اس نے انسان کو فطرت سے اور روحانیت سے دور کر دیا؟ بہت دور کر دیا، میں سمجھتا ہوں بہت دور کر دیا. اگلے دن میں امیر تیمور کی کتاب پڑھ رہا تھا جو بظاہر ایک بہت ظالم بادشاہ تھا، ظلم میں اس کا کوئی شک نہیں تھا، لیکن اس کو اتنی روحانی بندہ تھا بڑا سا، جہاں جاتا تھا اس نے کبھی عالم کو، فنکاروں کو، شاعروں کو اور ان کو کبھی قتل نہیں کیا، بلکہ انہیں اسپیشل آسائشیں دیا کرتا تھا. اس کو ہر وقت خواب میں بتایا جاتا تھا، گائیڈ کیا جاتا تھا جو واقعے اس کے ساتھ ہونے تھے. تو ہم سب کو بھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے اگر ہم اللہ پر پختہ طریقے سے بھروسہ رکھیں اور اپنے خلیفۃ العرض ہونے پر رکھیں، تو ہمیں ہر کام میں مدد مل سکتی ہے. ہمارے ساتھ آنے والے اگلے دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمیں کیا لائے عمل کرنا چاہیے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ہم اس سے دور ہو چکے ہیں. اپنا جو اصل ہماری اساس ہے، جو روحانی اساس ہے، ہم فزیکل بینگ بن چکے ہیں، ہم بھائی اسپرچل بینگ ہیں. ہم صرف 10% فزیکل بینگ ہیں، جو جسم، خوراک، آگے جو ہمارے خاندانی مسائل ہیں ان سے ہٹ کے ہم اسپرچل بینگ ہیں. جی تو یہ گویا کہ بڑی اعلیٰ بات ہو گئی، بڑے خوبصورت نقطے پہ آپ لے آئے بات. تو گویا کہ ہم نے اپنی جو اسپرچول ہماری ایسپیکٹ ہے، ہمارا جو اسپرچول پہلو ہے، ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا، ہم نے اس کو ڈیولپ ہی نہیں کیا. اور ہمارا جو مادی سیلف ہے، جو مادی ہمارا شخصیت کا، ہماری زندگی کا جو مادی پہلو ہے، ہم نے اتنا اس کے بارے میں ہم آبسیشن کا شکار ہوئے، ہم نے اتنا زیادہ اس پہ کیا کہ گویا یہ لگنے لگا، یعنی یہ ایک تاثر ابھرا کہ شاید ہم سارا کچھ جو ہے، ہماری ساری تگ و دو، ہماری ساری زندگی میٹیریل پہ ڈپینڈ کرتی ہے. کیا رہنمائی فرمائیں؟ جی درویش صاحب اسی طرح ہے. اصل میں جب یورپ والے مغربی لوگوں نے جب مشرق فتح کیا، اس سے پہلے یہ ڈریگینینز اور انکاز کو بھی تباہ کر چکے تھے، فتح کر چکے تھے، ان کی دولت لا چکے تھے. یہ وہ وقت ہی ایسا تھا. تو اس کے بعد جب انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ سائنس ہی سب کچھ ہے، تو چونکہ ہمارے پہ وہ فتح یاب ہو چکے تھے، تو ہم نے بلائنڈلی ان کو فالو کرنا شروع کر دیا کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، ان کا علم ٹھیک ہے. تو اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ مادیت کی اپنی اہمیت ہے، سائنس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن سائنس بھی بہت سخت کنفیوز ہے. علاوہ فزکس کے قانونوں کے ہر قدم پر اس کے اصول بدل رہے ہیں. تو جو روحانی علم ہے اس میں ہمیں بہت کچھ ہیلپ ملتی ہے. ہر جنگوں میں روحانیت اور ہتھیار مل کر مدد کرتے ہیں. میں پچھلے کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صرف ہتھیار بھی کافی نہیں ہے، اور بغیر ہتھیار کے بھی آپ نہیں لڑ سکتے. اجتماعی لاشعور میں ان کی آپس میں ایک ہر وقت جنگ جاری ہے. جو اس میں جیتتا ہے وہی آگے چلتا ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.